جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ جو اتحاد کونسل کیا نام ہے ان کا؟ وحدت المسلمین سنی جو جماعت سنی اتحاد کونسل کے نام پہ نیشنل اسمبلی میں موجود ہے، ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبرز موجود نہیں تھے، اور اب پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے معاشی جمہوری ہمارے معاشرے جو تقسیم پھیلا ہوا ہے، اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد شہباز شریف صاحب ایک بار پھر ملک کا وزیر اعظم بنے گا، اور ہمارا ہم سب کا پورا پاکستان کا دعا یہ ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہو، اور جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں، بیرون ملک جو ہمارے مسائل ہیں، ہر پاکستانی کا جو اس وقت معیشت میں مشکلات ہیں، کہ ان تمام مسائل کا حل نکالنے میں اللہ تعالی ہمارے ساتھ دے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ وزیر اعظم کی الیکشن کے بعد جو صدر پاکستان کا الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں بھی ہم مسلم لیگ نواز کا شکر گزار ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار صدر زرداری صاحب کا حمایت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پریزیڈنسی کے لیے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے ہمارا جوائنٹ امیدوار صدر زرداری ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے، اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ عوام کی جو امیدیں ہیں، ہم سب سے ہم ان امیدیں کے مطابق ہم پرفارم کر سکیں گے۔ تو ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں پر موجود اپنے صحافی بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اس اہم موقع کے اوپر۔ میں جناب صدر زرداری صاحب کا، بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر اس پریسر کا انتظام کروایا۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ چند دن پہلے میں نے، اور پھر درجہ بدرجہ پیپلز پارٹی کے زعماء نے، جو آزاد ممبرز جو جیت کے آئے ہیں، ان کو یہ پیغام دیا کہ اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں تو بڑے شوق سے وہ بنائیں، قوم کو اپنی میجورٹی دکھائیں۔ ہم نہ صرف اس کو دل سے قبول کریں گے، ان کو مبارکباد پیش کریں گے، اور پھر ہم آئین کے مطابق آئین کے مطابق ہم باقاعدہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے اور وہ کاروبار حکومت چلائیں۔
کہ یہ ملک کی اس وقت اہم ترین ضرورت ہے، لیکن جیسا آپ نے دیکھا کہ وہ اس قابل نہیں ہے، ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے سنی اتحاد اور MWM کے ساتھ بھی اپنا ارینجمنٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس مطلوبہ نمبرز نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جماعت کی اور پیپلز پارٹی کی درمیان جو کمیٹیز بنی تھی، ان کے گفتگو کے کئی دور ہوئے اور ہر مرتبہ ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اور مجھے یہ بات بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم اب نئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ اس کے لیے میں پریزیڈنٹ زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بھرپور تعاون کیا، اور اس کے لیے میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا بھی بہت مشکور ہوں کہ جن کی لیڈرشپ اور گائیڈنس کے تحت یہ پارلیز، یہ گفتگو حتمی اور مثبت نتیجے پر آج پہنچی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے، اور ان کے اوپر بات کرنے سے قبل میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس اتحاد کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم متفقہ طور پر پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو آئندہ کا صدر 5 سال کے لیے منتخب کروائیں گے۔ اس کے لیے اس اتحاد میں شکر گزار ہوں دوسری اتحادی پارٹیز کا، جن میں MQM ہے، جن میں IPP ہے، اور جن میں کاف لیگ ہے۔ یہ سب اتحادی مل کر نہ صرف ان عہدوں کے لیے ووٹ ڈالیں گے، بلکہ ہم مل کر مشاورت کے ساتھ ہم قدم بڑھائیں گے۔ وہ چیلنجز جس کا آج پوری قوم کو سامنا ہے، اس وقت دہشت گردی نے ایک دوبارہ اس کی لہر خاص طور پر KP میں اور بلوچستان میں بے شمار ہمارے بھائی بہن شہید ہوئے ہیں، لا انفورسنگ کے جوان، افواج پاکستان کے جوان شہید ہوئے ہیں۔ اس کا مقابلہ کرنا ہے اس اتحاد نے، مہنگائی کے خلاف جنگ کرنی ہے اس اتحاد نے، معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اس اتحاد نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس ملک کے اندر معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور ملک کی جو پیداوار کو بڑھانے کے لیے، چاہے وہ زرعی پیداوار ہے یا صنعتی پیداوار ہے، اس ملک کی جو نوجوان نسل ہے، کروڑوں بچے اور بچیاں، ان کی جدید خطوط پر ان کو تعلیمی مواقع مہیا کرنے ہیں، ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ان کو ہم نے ایکسپرٹس بنانا ہے، ووکیشنل ٹریننگ ان کو دلوانی ہے، تاکہ وہ اس قوم کے عظیم معمار بنے، اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر وہ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے باوقار طور پر روزگار کمائیں، بلکہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے شبانہ روز محنت کریں۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی راز نہیں رہا، یہ کوئی
ढकी छुपी बात नहीं कि आज 76 साल बाद भी हम कर्जों के ऊपर जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिसको हमें इसका खात्मा करना होगा, लेकिन ईजियर सेड देन डन। इसके लिए हमें अपने अजहान को बरोकार लाना होगा और बड़े खलूस के साथ शबाना रोज मेहनत करनी होगी। ये हैं वो अहदाफ, ये हैं वो चैलेंजेस जिसका हमें सामना है। और मैंने चंद रोज भी कहा था, और मैं आपकी खिदमत में और आप सबकी खिदमत में और आपके चैनल्स के लिए पूरी कौम की खिदमत में ज़ाती तौर पर और इज्तिमाई तौर पर ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इट्स अ जर्नी ऑफ ब्लड स्वेट एंड सेक्रीफाइस। ये कुर्बानी और इसार का ये सफ़र है। ये कोई हुकूमत बराए हुकूमत वजारतें और बारियां लेने की ये बात नहीं है। इस वक्त हमें पाकिस्तान को मुश्किलात से बचाना है, पाकिस्तान को पांव पे खड़ा करना है और फिर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाना है। इसमें हम सब ने अपना हिस्सा डालना है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का और अपने इन साथियों का, इत्तेहादियों का, जिन्होंने मुझ नाचीज़ को एक मरतबा फिर अपना उम्मीदवार नामजद किया है। मेरे लिए बड़ा ये एजाज़ की बात है। लेकिन ये लम्हा तशक्कुर के बजाय लम्हा फ़िक्रिया है। तशक्कुर हमें अल्लाह ताला का अदा करना है कि वो एक मौका अता कर रहा है कि हम दिल जमी से और खुलूस दिल के साथ इस कौम की खिदमत करें। मुझे भरपूर यकीन है कि इस इत्तेहाद में नौजवान भी हैं, इस इत्तेहाद में बुज़ुर्ग भी हैं, तजर्बा भी है। और जब तजर्बा और नौजवानी मिल जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे इन पार्टीज़ के कायदीन, पार्टी की लीडरशिप सब मिलकर इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। और मैं ख़ास तौर पर दोनों साइड्स की जो कमिटीज़ हैं, हमारी साइड से जनाब इसहाक डार साहब लीड कर रहे थे और पीपल्स पार्टी की तरफ से मोहतरम जनाब मुराद अली शाह साहब लीड कर रहे थे। मैं इनको और इनके दर्जा बदर्जा तमाम साथियों को मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनमें जनाब हाजी साहब चंद साहब हैं, किधर हैं, और जनाब जी नदीम अफजल जन। मैं इनके ख़ानदान से हमारा 30 साल 40 साल से ताल्लुक़ है। आप मुझे ये याद तो ना दिलाएं ना मुझे। पीपल्स पार्टी में चले गए, उनका हक है, लेकिन एक ताल्लुक़ ज़ाती तो है बिल्कुल। और जनाब चौधरी कायरा साहब हैं, मेरे भाई दोस्त, वो हैं, ये पीछे खड़े हैं। नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब हैं जी, और साथ हमारे जनाब चौधरी आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, सरदार अयास सादिक साहब हैं और मलिक अहमद ख़ान साहब हैं। इन सब ने नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में और गाइडेंस में बहुत शानदार काम किया। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी टीम को और शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने बड़ी शहीद गनी साहब को बाद में शामिल किया होगा आपने, साथ ही थे, तो फिर इनका नाम आपने मुझे छुपा के रखा है। और भी सर बहादुर सईद साहब, शुजा खान साहब। फिर तो हमारी टीम में भी और मेंबर, मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि वक्त बड़ा कीमती है। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हम अल्लाह ताला से दस्त बदुआ हैं कि वो हमें इसमें इस चैलेंज का मुकाबला करने में हमें हिम्मत अता फरमाए और पूरी कौम को सुरखरू करे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई सफ़र आसान नहीं है, ये कांटों भरा सफ़र है। इसमें दरिया भी आएंगे और हिमालय नुमा पहाड़ भी आएंगे। अगर हिम्मत जवां है और अगर कमिटमेंट है तो इंशाअल्लाह हिमालय नुमा पहाड़ों को भी अबूर करेंगे और समंदर को भी हम इंशाअल्लाह सीना चाक करेंगे। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। आप सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम इस जिम्मेदारी को कमा को
اس کی ادائیگی کریں انشاءاللہ۔ چیئرمین صاحب یہ ایک منٹ ہاں آپ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھی حضرات, میرا پرنس چارمنگ اینڈ مائی بردر شہباز شریف صاحب اینڈ مائی فرینڈس پی ایم ایل این کے اور صحافی حضرات, میرے دوست ڈار صاحب, ہمارے ایکس اسپیکر صاحب, ہم ان سب دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ دوستوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری جستجو جو ہے وہ صرف آپ کے لیے, پاکستان کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے. ہم ملے بھی اسی کانسیپٹ پہ ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کو مشکلوں سے نکال کے آنے والی نسلوں کے لیے اس کو کامیاب کریں. تو آپ دعا کریں. پاکستان کو بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی جو سن رہے ہیں وہ بھی دعا کریں, بہنیں دعا کریں, میری مائیں دعا کریں, میری بیٹیاں دعائیں کریں کہ ہم سب کامیاب ہو سکیں. بسم اللہ. خدا حافظ. دو سوال ایک شہباز شریف صاحب سے ہے اور ایک آصف بلدائی صاحب, آپ یا چیئرمین بلاول جو بھی جواب دینا چاہیں. آپ شہباز صاحب, آپ دونوں پارٹیز کے اپنے اپنے مشروط اور یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں یہ بھی آ رہا تھا کہ جناب بدعتمادی ہے, ڈیڈ لاک ہو گیا ہے, پیپلز پارٹی وزارتیں مانگ رہی ہے. اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ آپ نے کیا پلان چیک آؤٹ کر دیا ہے کہ پہلے 100 دن میں کیا کریں گے, اس اکنامک جو مشکل اکنامک صورتحال ہے اس سے قوم کو کیسے نکالیں گے. اور آصف زرداری صاحب یا بلاول صاحب, آپ سے یہ پوچھنا ہے کیا پیپلز پارٹی نے گورنر بھی مانگی ہے اور اسپیکرشپ کے لیے مبارکباد ایاز صادق صاحب کو دینی ہے یا چیئرمین سینیٹ کی مبارکباد اسحاق ڈار صاحب کو دینی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کسی وزارت کا تقاضا نہیں کیا. ڈے ون سے انہوں نے کوئی اس کی ڈیمانڈ کی نہ خواہش کا اظہار کیا. پارلیس چلے ہیں, پارلیس ہوتے ہیں, دو پارٹیوں کے درمیان کئی ایشوز آتے ہیں, ان کو ریزالو کیا جاتا ہے, ان کو ریکنسائل کیا جاتا ہے. یہ ایک حسن ہے جمہوریت کا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب باتیں ہم ان کی مانیں یا وہ ہماری باتیں مانیں. ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, اپنا منشور ہے, بالکل ہر ایک پارٹی کا ہوتا ہے. تو اس کو میٹنگ پوائنٹ بنانا, مڈل پوائنٹ بنانا, وہ ہے اصل. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سکسیس سٹوری وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اور جو آفیسرس کی بات کی ہے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ ان کے اوپر ہم ہماری جو لیڈرشپ ہے, میاں محمد نواز صاحب ان کی لیڈرشپ ہے, مل کر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر فیصلے کریں گے. ہمارے لیے کیا سوال تھا, یاد دلائیں. اور وہی انشاءاللہ تعالیٰ جلد وہ اعلان ہم فیصلے آپس میں تو ہم نے طے کیا ہے, اعلان رہتا ہے وہ بعد میں پارٹی اپنے اپنے کریں گے. چیئرمین صاحب, یہ 2-3 اتوار گزرے جس میں ملاقاتیں بھی ہوتی تھی کمیٹیوں کی. مین عوام جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ اسپیکر, چیئرمین سینیٹ اور آئینی عہدے گورنر کون سے ہوں گے. یہ اس حوالے سے وہ کلیئر کریں, کون اسپیکر کون ہوگا, چیئرمین سینیٹ کون ہوگا, اس کے اوپر زیادہ بحث جو چل رہی ہے. اب آپ کو شکریہ. جہاں تک حکومت سازی کا عمل ہے, میرے خیال میں اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو شاید ہم نے تو باقیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جلدی یہ حکومت سازی کا عمل اور اس کا طے کرنا ہم نے تو باقیوں کے ان کمپیریزن ٹو ادرس ہم نے تو اسے بہت جلدی کیا. آپ کو یاد ہوگا جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو 1988 میں وزیر اعظم نہیں بنی تھی, الیکشن جیتی, تو پتہ نہیں کتنے مہینوں کا انتظار کرنا پڑا جب تک ہم فائنلی اپنا کولیشن اناؤنس کر سکیں. ایسے ہی چلتا رہا. میرا خیال میں اس بار ضرور ماضی کی طرح پولیٹیکل ڈائلاگ ہوا ہے, لیکن جو کنسنسس ہم نے آج فارم کر کے آپ کے سامنے اعلان کر رہے ہیں, میرے خیال میں in comparison this is actually faster than many of the government making processes than in the past. جب تک یہ عہدے کے سوال ہے, انشاءاللہ جلد ان کے بارے میں ہم اعلان ضرور کریں گے.
جہاں تک آپ نے کہا کہ عوام بڑے شوق سے انتظار میں اس چیز کا ہے کہ کون گورنر بنے گا، کون سپیکر بنے گا، معذرت کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ عوام کو اتنا دلچسپی ہے ان عہدوں میں. عوام انتظار میں ہے کہ کوئی وزیر اعظم بنے گا. ان کا جو مسائل ہے خاص طور پہ معاشی، اس پہ ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا اسٹاک مارکیٹ اور مارکیٹس کیسے ریئیکٹ کر رہے تھے اس کنفیوژن کے. تو امید ہمارا یہ ہے کہ اس خوشخبری کے بعد کل سے آپ کی مارکیٹس بھی پازیٹیولی ریئیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ. میں کیوں پریڈکٹ کر رہا ہوں، اس لیے پریڈکٹ کرتے ہیں تو پتہ نہیں، میرا دعا ہے کہ وہ بھی پازیٹیولی ریئیکٹ کریں گے. اور جتنا جلدی، اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جتنا جلدی حکومت بن سکے تاکہ شہباز شریف صاحب اور خاص طور پہ جو بھی اکنامک ٹیم بننا ہے وہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، اور ہم اس میں جیسے بھی مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مدد کریں. اظہر فاروق صاحب. شہباز صاحب، اظہر فاروق سے سر 16 ماہ کا جو تجربہ آپ کی حکومت کا تھا، آپ وہیں سے شروعات کریں گے جہاں بھی چھوڑا تھا، یا کوئی نئی ترقیات ہوگی نئے علاقے کے ساتھ؟ 16 ماہ کا جو تجربہ ہے اس کی سب سے بڑی کامیابی کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. پاکستان نے ڈیولپ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جو مستحکم جو بنیاد بنائی اس 13 ممبرس جو کولیشن تھی جس میں سب شامل تھے، اسی کی وجہ ہے کہ انٹرم پیریڈ میں یہ جو ہماری جو ڈیفالٹ کی صورت ختم ہو گئی اور ہم ایک استحکام کی طرف ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے، کسی پارٹی کو میجورٹی نہیں ملی، اسی لیے عوام کی توقعات پر پورا کرنے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اور ہم نے یہ ایک ذمہ داری اٹھائی ہے بطور ایک پاکستانی کے، بطور سیاستدان کے. ہمارا فرض ہے کہ اگر میٹھا میٹھا ہو تو سب ہم آگے بڑھیں اور کڑوا ہو تو پیچھے ہٹ جائیں. یہ ہم نہیں، ہم پاکستانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پاکستان کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے. شکریہ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.